نہیں دیکھیں، میں ان کے سٹیٹمنٹ سے ایگری کیوں کروں گا. میں تو یہ کہوں گا کہ اب جوڈیشل کمیشن بن گیا، ان ساری ججز حضرات کے ایویڈنس ہوں گے، یہ ثبوت دیں گے کہ شوکت بسرا صاحب نے، قادر مندوخیل صاحب نے کہاں سے کہاں ٹیلی فون کرا ہے، کہاں پریشر کیا ہے، کہاں کون سے نمبر سے دھمکی دیے، یہ تو سارے ثبوت دیں گے. اس کے بعد کمیشن اپنا ویو دیں گے، ریکمنڈیشن دیں گے. دوسری بات، آپ نے انٹرو میں ایک بات کی کہ پاکستان بھر کی وکلا، تو تھوڑا سا جملہ درست کر لے. پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے پنجاب بار کونسل، اور اس نے اس کمیشن کی حمایت کی ہے. ٹھیک ہے، گو کہ میرے شہر کراچی بار نے حمایت نہیں کی زیادہ ہے، تر وکلا مگر تنظیموں نے سب کمیشن سے کو بڑی مسترد بار ہے پنجاب، اس نے حمایت کی ہے. تو وکلا تقسیم ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ججز صاحبان جس طرح یہ فرما رہے ہیں، تو آپ ان سے یہ پوچھے کہ آپ اس کا مطلب ہے جتنے فیصلے آپ نے کیے آپ نے غلط کیے، جتنے آپ نے ججمنٹ دیے وہ سارے کے سارے ریورس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو خود جرم مان رہے ہو کہ آپ کے اوپر پریشر تھا. اور پریشر اگر آپ کے اوپر تھا اور آپ نے بہت سارے لوگوں کا، جہاں 4 لاکھ ملازمین کا سر قلم کیا جسٹس محسن اختر کیانی نے، اسمبلی کے پروسیڈنگز کو، جہاں آئین کے آرٹیکل 69 منع کرتا ہے کہ کوئی عدالت اسمبلی کے ان کی ذیلی کمیٹی کے کسی پروسیڈنگز کو میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے. پھر اس کی اپیل ہم داخل کرتے ہیں، اس کمیٹی کا میں چیئرمین تھا، پھر اس اپیل ہم داخل کرتے ہیں، اس اپیل میں پھر وہ بینچ کون بناتا ہے؟ وہ بناتا ہے چیف جسٹس. پھر چیف جسٹس انہی 6 ججوں میں سے ایک جج کو رکھتے ہیں، جسٹس ارباب طاہر صاحب کو اور جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب کو. اس والے خط میں میاں گل اورنگزیب صاحب کا نام نہیں ہے، پچھلے خط میں اس کا نام ہے کہ اس نے کہا ہمارے پر پریشر ہے. ان سے بھی پوچھا جائے کہ جناب پہلے پریشر تھا، اگلے والے خط میں آپ کا نام نہیں ہے، تو کیا پریشر کم ہو گیا؟ کیا وہ ملزمان بے نقاب ہو اچھا گئے؟ ویسے کیا آپ مندوخیل نے صاحب، توہین عدالت کو ہم دے تھوڑا سا دیے؟ ہم ڈائیگریس کر رہے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، نہیں، ان کو مزید ڈرایا دھمکایا جائے، ان سے ہی پوچھا جائے. ویسے شوکت صدیقی صاحب کے کیس کے اندر تو کسی نے پوچھا نہیں، ان کے الزامات اپنی جگہ پہ ہیں اور وہ درست ثابت ہوئے. جملہ ہے تو مجھے ورژن لے لیں. اچھا میں یہ کبھی نہیں کہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک ججز نے الزام لگا لی، میں نے آپ کو مثال دی ہے. میں یہ کہوں گا کہ محمد اکبر باجوہ نے مجھے دھمکی دی ہے، ٹھیک ہے، دھمکی دی ہے، تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کون سے نمبر سے فون آیا، کس نمبر پہ آیا، کتنے بجے آیا، کس کے سامنے، یہ ساری مجھے ثبوت دینا پڑے گا. ہوا میں بات کرو اکبر باجوہ نے مجھے دھمکی دی، ایسا نہیں چلے گا کام. سر وہ نمبر ہوتا نہیں، ویسے نمبر لکھا نہیں آتا. میں مذاق نہیں، سیریس کہہ رہا ہوں میں آپ کو. نہیں آتا مندوخیل صاحب، ایسے نہ کریں سر، نہیں آتا. ہم بھی سنتے رہے ہیں کچھ چیزیں. بسرا صاحب یہاں پہ تو معاملہ ہے کہ وہی ذبح کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. تو معاملہ تو کچھ یوں کا ہے کہ حکومت کی تو پہلے ٹی او آرز کے تھرو بھی نظر آ گیا، اوور آل اعظم نذیر تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی نظر آ گیا کہ وہ تو انہی ججز کی، یہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ. اب ثبوتوں کی بابت اگر بات کی جائے، ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب آپ نے کہا نا، خود ہی مدعی خود ہی ملزم، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. یہ اس وقت پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ میرا اور آپ کا پاکستان نہیں ہے، یہ چند اشرافیہ کا پاکستان ہے. اور اس وقت اس کے جو بینیفیشریز ہیں، یہ وہ ٹولہ ہے جو گزشتہ 70 سال سے کسی نہ کسی شکل میں پاکستان کو لوٹ رہا ہے، پاکستان کو کھا رہا ہے، یہاں کے وسائل لوٹ رہا ہے. اور آج آپ دیکھ لیے وہی بینیفیشریز ہیں جو آج اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ججز کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو فون کس نمبر سے آیا، آپ کو کرنٹ کس نے لگایا، آپ کی ویڈیوز کون بنائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ کا نظام ہے. یہ نظام اس وقت آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو جہاں مرضی آپ عدالتیں لگا لیں، آپ قتل کریں، آپ چوری کریں، آپ ڈاکہ کریں، آپ مارے جائیں، ریاست آپ کو تحفظ نہیں دے گی. آپ وہ کہتے ہیں نا سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. تو میرے بھائی یہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ جو بنایا ہے انہوں نے، یہ کمیشن نہیں ہے. پاکستان میں کمیشن کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، کمیشن کمیشن کمیشن، اور کچھ بھی نہیں یہاں پہ. اس کمیشن میں بھی وہی کمیشن نکلے گا. آپ کو یاد ہوگا میرے بھائی ہیں، ایک منٹ باتوں شاتوں سے کام نہیں چلے گا سر. اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ باتیں صرف لپ سروس کے ساتھ معاملہ نہیں چلے گا. میں پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ کوئی وکلا تحریک کا کوئی چانس کوئی معاملہ، اور دوسری لیٹس بی ویری فیئر، پاکستان میں کوئی وکلا تحریک ویسے کامیاب نہیں ہوئی مقتدرہ کی حمایت کے بغیر. یہ ایک کڑوا سچ بہرحال ہے اپنی جگہ پہ، اور اس دفعہ کوئی حمایت نہیں. پہلی بات یہ کہ چلنے کے چانسز کوئی ہیں کہ نہیں ہے. باجوہ صاحب من حیث القوم جو ہماری اشرافیہ ہے، اس نے اس معاشرے کو کرپٹ کر رہی ہے. اس کو کہہ رہی ہے یہاں کوئی قانون نہیں، یہاں کوئی آئین نہیں، یہاں صرف اور صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس کا ملک ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وکلا کی بات کرتے ہیں، میں بھی ایک وکیل ہوں، مندوخیل صاحب بھی ایک وکیل ہیں، کھوسا صاحب بھی ایک وکیل ہے، ابھی ہمارے شہباز بھائی تھے. بات یہ ہے ہر معاشرے کے اندر
ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں. اس وقت جو پاکستان بار کونسل کے چند نمائندے، سب کی بات نہیں کر رہا، جو پنجاب بار کونسل کے، جو سپریم کورٹ بار کونسل، وہی لوگ ہیں جو مل کر ان کے ساتھ لوٹ پار میں مصروف ہیں، جو مال کھا رہے ہیں، جو پیسہ لوٹ رہے ہیں وکلا کے نام کے اوپر. اور اس کے اوپر میں آپ کو بات بتاؤں، یہ آپ نے کمیشن کی بات کی، مجھے بتائیے میرے پاس کچھ کمیشن ہیں. حمود ارمان کمیشن، میمو گیٹ کمیشن، کوئٹہ کمیشن، آرمی پبلک کمیشن، آئیڈیو لیگز کمیشن، فیض آباد دھرنا کمیشن، خط ججز کمیشن، ایبٹ آباد کمیشن، مسنگ پرسن کمیشن. کیا ہوا ان کمیشنز کا؟ یہ مٹی پانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. لیکن ایک آپ کو بات بتا دوں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی عدلیہ، ہائی کورٹ جو اسلام آباد کی ہماری کیپٹل کی عدلیہ ہے، انہوں نے اتنے سیریس الزامات لگائے ہیں. یہ گفتن نشستن برخاستن جس طرح حکومت نے آج کیا کیا ہے، یہ تو خود ملزم ہے. حکومت جو آپ کی انتظامیہ ہے وہ خود ملزم ہے. ان کو کہا ہے کہ یہ ملزم ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنا دو، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم الزامات کو رد کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. یہ جو مرضی کر لیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پنجابی کہتے ہیں ات خدا دا ویر ہوندا ہے. اس وقت لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، لوگ نا انصافی کی وجہ سے مر رہے ہیں. انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے سر. اچھا یہ سارے مندوخیل صاحب کی جماعت کو بھی یہی گلے ہیں، ان کے بھی یہی نعرے ہیں، ان کی بھی یہی باتیں ہیں. مطلب اکٹھے کیوں نہیں ہوتے اس کے بغیر؟ کیا گلے مندوخیل صاحب کی جماعت کے؟ مندوخیل صاحب کی جماعت اس کرپٹ اور بددیانت مافیا نظام کی بینیفیشری ہے. کوئی صدر بنا بیٹھا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بنا بیٹھا ہے. یہ تو بندر بانٹ ہے. یہ پاکستانیوں کی حکومت نہیں ہے. یہ تو پاکستانیوں نے تو حکومت دی تھی عمران خان کو، 2/3 میجورٹی دی تھی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہیں. میں ان کا پھر اس پہ ورژن لے لوں گا. دیکھیں آپ ان پہ اسٹریٹ آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں. میں ان کا ورژن لینا ضروری ہے. اب میں نے کیونکہ بریک کی طرف بھی جانا ہے. مندوخیل صاحب رسپونڈ آپ کرنا چاہیں آپ کر دیں. ایک بات بڑی سادہ سی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کو ضرور جواب دیجیے. ساتھ آپ نہیں تصور کرتے کہ عدلیہ پر کسی قسم کا یہ حملہ ہے، یا ڈرانے دھمکانے کی دھونس کی کوئی کوشش ہوئی ہے، یا پھر آپ کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ یہ جھوٹے الزام ہو سکتے ہیں موسٹ پرابلی، کیونکہ ایسا معاملہ کبھی پاکستان میں الحمدللہ ہوا ہی نہیں. دیکھیے میں کون سی عدلیہ، کون سی پولیس؟ اچھا سر، وہ مندوخیل صاحب کو بتانے دینا سر. جی پلیز. میں سمپل سے الفاظ میں، یہ کوئی جج آسمان سے نہیں اترے کہ اس نے جو بات کہہ دی ہے وہ حرف آخر ہے. انہوں نے ایک الزام لگایا. اب اس الزام کی تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق کون کریں گے؟ بشرا صاحب ٹی وی ٹاک شو میں کریں گے یا آپ اور میں کریں گے؟ یہ کمیشن بن گئی، اور کمیشن کے علاوہ یہ خود وکیل ہے. بتا دو اس کے بعد راستہ کون سا ہے؟ جوڈیشل کونسل کے پاس کوئی 184(3) میں سپریم کورٹ خود سنتی، بلاتی ہے باقی لوگوں کو. آپ ویسے وکیل ہیں، آپ کو پبلک امپورٹنس کا معاملہ لگتا ہے آپ کے خیال میں؟ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ نہیں ہے. نہیں، پبلک امپورٹنس کا مجھے اس وجہ سے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو 6 ججز نے دیے، یہ 6 کے 6 یہ تحریک انصاف کے پیرول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد حکومت کی طرف سے انکوائری کے لیے کمیشن قائم کر دیا گیا ہے. مگر جو کمیشن بنایا گیا ہے اس پر بہت سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کی روشنی میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن کا اعلان کیا. اس بنائے گئے کمیشن پر سب سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے اعتراض اٹھایا. ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے اور ہم اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے. ان کا موقف تھا کہ ریٹائرڈ جج کس طرح حاضر سروس ججز کے خلاف انکوائری کر سکتا ہے. ان کا مطالبہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو از خود نوٹس لینا چاہیے. اس کے بعد وکلاء نے بھی اس کمیشن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. 300 سے زیادہ وکلاء نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس از خود نوٹس لیں اور فل کورٹ بنا کر اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو اس معاملہ کو انتہائی سنجیدہ لینا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ یہ کمیشن تو ماضی میں بنائے گئے کمیشن کی طرح مٹی پاؤ والا کام کرے گا. ماضی میں آج تک جتنے بھی کمیشن بنائے گئے ہیں کسی نے بھی کوئی خاطر خواہ انکوائری نہیں کی اور نہ ہی کسی نتیجے پر پہنچے ہیں. اسی لیے وکلاء نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان فل کورٹ بلوا کر ملوث افراد کو قرار کی سزا دلوائیں تاکہ مستقبل میں انصاف میں کوئی ادارہ یا شخص حائل نہ ہو سکے.